وہ سارے وعدے پورے ہونے ہیں، ان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا دین ہے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے، اور اللہ کے اولیاء کی تعلیمات کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کے سارے وعدے پورے ہونے ہیں۔ ان میں سے ایک وعدہ جس کا بھی تذکرہ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص اس دنیا میں ذرہ برابر نیکی انجام دے چکا ہے، وہ اللہ کے خزانہ میں محفوظ ہے۔ جس طرح اس نے نیکی کو انجام دیا ہے، اسی طرح اللہ اس کے حوالے کرے گا قیامت کے دن۔ وہ شخص اپنی نیکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ بھر برائی کر چکا ہے اسے بھی دیکھے گا۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 165 میں کہ اللہ نے شر اور خیر کو انسان کے سامنے ظاہر کر دیا ہے، برملا کر دیا ہے، قرآن کے ذریعے سے، اپنے اولیاء کے ذریعے سے، ائمہ معصومین کے ذریعے سے، اور آج کل اس دور میں اہل بیت کے مذہب کے جو فقہا ہیں، جو امانت احادیث کی شکل میں، احکام کی شکل میں ان تک پہنچی ہے، اس میں امانت داری کا حق ادا کرتے ہوئے مخلوق خدا تک وہ پہنچا چکے ہیں۔ ہر کام یا خیر ہے یا شر ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ہر کام ہمارے سامنے آ جائے گا، جیسا بھی ہے۔ نیکی ہے تو نیکی ہمارے سامنے آ جائے گی، اگر برائی ہے تو برائی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں اللہ نے بہت سے وعدے کیے ہیں، ان میں سے ایک وعدہ کہ اللہ اس زمین کو متقیوں کے حوالے کرے گا، کمزور لوگوں کے حوالے کرے گا، ستم دیدہ لوگوں کے حوالے کرے گا، جن پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ظلم کرنے والے کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اور مظلوموں کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں فلسطین میں کون ہے جو طاقتور انداز میں ان مظلوموں کا دفاع کرے؟ کوئی نہیں ہے، اور جو ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح کے بڑے بڑے کربلا کا نمونہ، خاندان اہل بیت کے ساتھ کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ایسے مظالم ہیں کہ یہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور مظلوم اس ظلم کا نتیجہ سہنے کے بعد اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ ان کے دلوں کو سکون پہنچائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ خیر تقوی الہی ہے، اور شر فسق و فجور ہے، بدعملی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ خیر اللہ کے واجبات ہیں اور شر اللہ کے محرمات ہیں۔ جو ان پہ عمل درآمد کر لے وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ خدا کا ولی ہے، وہ خدا کا دوست ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی مقدس اور معظم ہستیوں کا وفادار ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم اس پرفتن دور میں، جس میں ہر شخص برائیوں کی طرف اس طرح جا رہا ہے جس طرح سیلاب تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، لوگ اس طرح جا رہے ہیں برائیوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، یعنی بے حیائیوں کی طرف لے کے جانے والے سیلاب ہیں، طوفان ہیں۔ ہم انسان ہیں جو خس و خاشاک کی طرح
ان کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف وہی لوگ ان طوفانوں سے، ان سیلابوں سے بچتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے اور اس ایمان کا ثبوت انہوں نے نیک کرداری کے ساتھ انجام دیا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم ان شر کے طوفانوں، گناہ کے طوفانوں، جو طوفان انسان کو دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرانے کے بعد آخرت میں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، خداوند عالم ان طوفانوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں۔ طوفانوں سے بچنے کے لیے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آل محمد کی مقدس ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں ان طوفانوں سے بچانے کے لیے انہوں نے سارے ذرائع اور طریقے استعمال کیے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کر کے دنیا میں اس خس و خاشاک اور تنکوں کی طرح نہیں بنتے جو ان طوفانوں کی زد میں آ کے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان طوفانوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماہ شعبان مقدس مہینہ ہے، اس کی جتنی احترامات ہیں ان میں سے امام زمان علیہ السلام کی عظمت نے اس کو کئی برابر بڑھا دیا، اس کی عظمت کو۔ وقت بہت کم ہے، میں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر گرامی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ معظمہ ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ پھپھی ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کی یہ دادی محترمہ بنتی ہیں۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں علامہ جلسی سے جلال الوجود سے اور اسی طرح شیخ مفید سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بی بی حکیمہ خاتون جب امام کی ولادت ہوئی تو اس موقع پہ امام کے گھر میں موجود تھیں۔ وہ سارے نورانی لحظات اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ کیا۔ بھی فرماتی ہیں کہ میں تیسرے دن اپنے مولا کی زیارت کے لیے بےتاب ہو چکی تھی۔ تیسرے دن اپنے مولا کے نورانی چہرے کی زیارت کے لیے امام کے گھر میں گئی تو امام نے فرمایا کہ میں نے اسے اس ہستی کے حوالے کیا ہے جس کا حق اس پہ مجھ سے بھی زیادہ ہے اور تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ 7ویں دن آنا آپ کو آپ کے مولا کی زیارت ہوگی۔ بی بی کہتے ہیں کہ جب 7واں دن ہوا چون روز ہفتم رفتم گہوارے دیدم برسر گہوارے دویدم مولا خدا ردیدم، میں نے نورانی گہوارہ دیکھا، اس کی طرف بڑھی اور اپنے مولا کے نورانی چہرہ کو اس طرح دیکھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ 3 دن کا یہ معصوم تھا۔ یہ فرماتے ہیں برو یمن می خندید و تبسم می فرمود، مجھے دیکھ کے مسکرائے، ہنستے رہے۔ جب میں نے اس نور کا نظارہ کیا تو میرے مولا امام حسن عسکری نے آواز دی، اے پھپھی جان میرے نور نظر کو میرے پاس لے کے آئیں۔ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولا خدمت میں اسے پیش کیا تو امام نے ان کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، اے فرزند میرے ساتھ کچھ باتیں کر۔ حضرت صاحب الامر شہادتین فرمود، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المومنین وصی رسول اللہ۔ بھی فرماتے ہیں پھر ہر امام کا نام لے کے ان پہ درود و سلام بھیجتے رہے، آخر پہ تاب خودش رسید، پھر اپنا نام لیا اور اپنے آپ پہ اللہ کا درود و سلام نثار کیا۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انجز لی وعدی، یا اللہ تو جو میرے ساتھ وعدہ کر چکا ہے وہ وعدہ پورا فرما۔ وَأَتْمِمْ لِي أَمْرِي، اور میرے امر حکومت کو مکمل فرما، اس کے سارے اسباب مکمل فرما۔ وَثَبِّتْ وَطْأَتِي،
اور دشمنان دین سے، دشمنان آل محمد سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ چکے ہیں، ان سے میرے انتقام کے سارے اسباب مہیا فرما۔ وَمْلَئِ الْأَرْضَ بِعَدْلٍ وَقِسْطٍ، یا اللہ میرے ذریعے اس زمین کو جو ظالموں کے ظلم سے ناپاک ہو چکی ہے، اس کو عدل و انصاف کے ساتھ پاک فرما۔ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یا اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا احسان ہے، ان لوگوں کے لیے اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا، جن کو سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا گیا، جن کے منہ سے لقمے تک چھینے گئے، جن کے ہاتھوں کو باندھا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، جن کو قتل کیا گیا، جن کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ایسے لوگوں پہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم احسان کریں گے اور ان کو وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، ایسے لوگوں کو ہم پیشوا بنائیں گے، دنیا کا حکمران بنائیں گے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو زمین کا وارث بنائیں گے، وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں طاقت دیں گے، زمین میں انہیں قدرت دیں گے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ان حکمرانوں کا حشر وہی ہوگا جیسا ان ظالموں کا ہو چکا ہے جو بنی اسرائیل کے بچوں کو تحقیق کرتے رہے موسیٰ کی تاکہ ولادت نہ ہو سکے، عورتوں کو کنیزیں بناتے رہے، مردوں کو قتل و غارت ان کی کرتے رہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ تو جیسا حشر فرعون اور پورے لشکر کا دریائے نیل میں غرق کرنے کے ذریعے اللہ نے کیا، اس دور میں ان دنیا کے حکمرانوں کو ظالموں کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کو غرق ہوتا ہوا دکھایا، اللہ آج کے مظلوموں اور ستم دیدہ لوگوں کو بھی آج کے مقتدر فرعونوں کا وہی حشر دکھائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پھر امام نے حضرت آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک تمام ان کتابوں کی تلاوت کی جو نازل ہو چکی ہیں۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، بر محمد و آل محمد صلوات، امام نے فرمایا چون حق تعالی مہدی ان امت را بمن عطا فرمود، دو ملک فرستاد جب اللہ نے مجھے یہ ہدیہ اور تحفہ دیا جو مظلوموں کی نجات کا ضامن اور ان کی امیدوں کا مرکز ہے، جب مجھے دیا دو ملک فرستاد کہ اورا بے سرا پردے عرش رحمانی برن، اللہ نے دو فرشتے بھیجے تاکہ اس نور کو اپنی بارگاہ میں اللہ لے کے جائے۔ جس طرح پیغمبر اسلام کو معراج نصیب ہوئی، اس نور نظر کو بھی، اس آخری نور کو بھی اللہ نے وہی معراج کرائی۔ امام فرماتے ہیں جب میرا فرزند اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی پہ پہنچا، اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، مرحبا بے تو اے بندے من، خوش آمدید اے میرا بندہ، تورا خلق کردم برائے یاری دین خود، اپنے دین کی نصرت کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ دین جس کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو چکا ہے، لوگ دین کے نام پہ کیا ظلم و ستم دین پہ ڈھا چکے ہیں۔ اسی دین کی مدد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے دین کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا ہے۔ وہ اظہار شریعت، اور اپنی شریعت کے اظہار کے لیے جو مخفی ہو چکی ہے، جو بھلائی جا چکی ہے، جو گم ہو چکی ہے، اسی کو آ کے امام دوبارہ ظاہر کریں گے۔ وہ تو ہی ہدایت یافتگان بندگان من، میرے بندوں میں سے تو وہی ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت حاصل کر چکا ہے۔ قسم بے ذات خودم نی خورم، اے نور نظر، اے میرے بندے، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بے اطاعت تو ثواب میں دے ہم، و بے نافرمانی تو عقاب میں کنم، تیری اطاعت کے ذریعے میں ثواب دوں گا اور تیری نافرمانی کی وجہ سے میں اپنی مخلوق پہ عذاب نازل کروں گا۔ وَبِسَبَبِ شفاعت و ہدایت تو
बंदगान हमरा मियां मुर्जम, मैं अपने बंदों को तेरी शफात और तेरी हिदायत के जरिए माफ करूंगा। वब मुखालफत तू इशारा इकाम में कुनम, और तेरी मुखालफत की वजह से उन्हें मैं सजा दूंगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इस मकाम पे मैं एक रिवायत आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ये रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से है, जिसे शेख मुफीद ने अपनी किताब में दर्ज फरमाया, उसका उर्दू में तर्जमा भी। इमाम फरमाते हैं कि जब हमारे कायम ज़ुहूर फरमाएंगे तो नए इस्लाम की दावत देंगे जो पैगंबर पे नाजिल हो चुका है, वो पुराना हो चुका होगा, जिसके इमाम हुसैन ने बचाया है। हम जैसे लोगों ने अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करके उसके हुलिये बिगाड़ दिए हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि इमाम ज़मान नए इस्लाम की दावत देंगे। इन लोगों को इस्लाम निया मालूम होगा, क्योंकि वो असली इस्लाम से नावाकिफ हो चुके होंगे, और उन्हें एक ऐसी चीज की तरफ हिदायत करेंगे जो पुरानी हो चुकी होगी, और लोगों की अक्सरियत उससे गुमराह हो चुकी होगी। और कायम को महदी भी इसीलिए कहा गया है कि वो ऐसे अमर की हिदायत करेंगे जिससे लोग गुमराह हो चुके होंगे, नए सिरे से हिदायत का आगाज करेंगे जैसा पैगंबर इस्लाम ने किया था। और उन्हें कायम इसलिए कहा गया है कि वो हक के साथ क़याम करेंगे। इमाम फरमाते हैं बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हमारी हुकूमत ये आखिरी हुकूमत होगी, और दुनिया में कोई ऐसा खानदान नहीं बचेगा जिनके लिए हुकूमत है। यानी दुनिया के जितने लोग आ चुके हैं जिनके दिलों में हसरत है हुकूमत करने की और चाहते हैं कि हुकूमत करें, अल्लाह उन्हें हुकूमत का मौका देगा। सब हुकूमतों की हसरत करने वाले हुकूमतें उन्हें मिलेंगी, खा जायज तरीके से या नाजायज तरीके से हुकूमतें उन्हें मिलेंगी। हुकूमतें देने का मकसद क्या होगा? इमाम फरमाते हैं मगर वो हमसे पहले हुकूमत कर लेंगे ताकि वो हमारी सीरत को देखकर ये न कहें कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो हम उन्हीं की सीरत पे चलेंगे। अल्लाह इत्माम हुज्जत बंद कर देगा। जब इमाम की हुकूमत होगी कोई ऐसा शख्स नहीं बचेगा जिसके दिल में आस होगी कि काश मुझे हुकूमत मिलती तो मैं भी इसी सीरत पे चलता। ऐसे सारे लोग हुकूमतें कर चुके होंगे और नाकाम हो चुके होंगे। हम देख रहे हैं कि दुनिया वाले हुकूमतों से नाकाम हो चुके हैं। वो अदल इंसाफ जो इन ज़हरी कवानीन में है वही कानून लोगों में नाफिज नहीं हो रहा। जो कानून वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं उसे पामाल करते हैं। आप देखें अपने मुल्क में अदालत एक को मुजरिम बनाती है, दूसरे दिन उसको कैसा हशर किया हुआ है मखलूक खुदा के साथ इन जालिमों ने। हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम वो दिन जल्द ले आए कि जब मजलूमों की जुल्म की इंतहा हो और इन जालिमों के जुल्म की भी इंतहा हो। खुदावंद आलम से इल्तिजा है कि खुदावंद आलम हम इस खुतबे के दौरान नमाज के दौरान अल्लाह की बारगाह से इल्तिजा करते हैं खुदावंद आलम अपने उस वली को जल्द अज जल्द भेजे ताकि मखलूक खुदा इस जुल्म और सितम से नजात पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात।